ایک میں حدیث سنانا چاہتا تھا، اور میں کہ چلو میں سارا پانے والا میں آگے ایک عملی بات بھی کر دوں نا۔ ایک حدیث آتی ہے مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، حاکم المستدرک میں آتی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے قیس بن ابی حازم کہتا ہے پس جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عامر کے پانی تالاب پر رات میں پہنچی تو کتے بھونکے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ کون سا پانی ہے؟ بتایا گا الحاب، یہ مکے کے راستے میں بصرہ کے قریب پانی کا ایک تالاب ہے جسے الحاب کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ الحاب وہاں کا پانی ہے۔ آپ نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اب واپس جانا چاہیے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اب واپس جانا چاہیے۔ اس پر ان کے ساتھ لوگوں نے کہا نہیں آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں، بس اللہ ان کے درمیان سب ٹھیک کر دے گا۔ سیدہ عائشہ نے کہا بے شک رسول اللہ نے ایک روز اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ کیسی ہوگی تم میں سے ایک جس پر الحاب کے کتے بھونکیں گے۔ حدیث یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے، 3-4 ایک روایت ہوتی ہے بیٹے قیس بن حازم سے، ایک روایت ہے مختلف کتابوں میں آتی ہے، جو سارے ایسے حوالے دیتے ہیں نا پنجیتی، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں 25-30 کتابوں میں آئی ہے، حدیث ایک ہے، راوی ایک ہے، 25-30 کتابوں میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ 25-30 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صبر کر رہی تھی، تو الحاب کے مقام پر کیا ہوا؟ کتے بھونکے۔ تو آپ نے کہہ دیا میں سمجھتی ہوں کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ یہ ان کا رجوع تھا کہ مجھے آگے جانا نہیں چاہیے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ اور پھر جب ان کو کہا گیا کہ آپ آگے چلیں نا، مسلمانوں میں صلح کروا دیں گی، آپ نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ یہ دوسرا رجوع تھا، میں نے سنا تھا، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ بات کچھ ایسی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہوتی ہے یہ ہے اہل سنت کی کتاب کی، کس کی؟ اہل سنت کی کتابیں، ان میں یہ احادیث موجود ہے۔ محدثین آدھے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور حدیث صحیح پر عمل نہیں کرتے، آدھے کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، آدھے ادھر ہیں آدھے صحیح ہیں۔ اور یہاں پر بات میں نے آگے بتائی کہ سیدہ عائشہ نے 2 بار واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا، مگر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہ آگے چلیں، مسلمانوں میں صلح ہے۔ ان کو پتا ہے ماں ساتھ ہے، ام المومنین ساتھ ہیں، اس لیے لوگ ساتھ رہیں گے، اگر یہ واپس چلیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلتے ارادہ کرتے ہیں تو آپ آگے چلیں۔ آپ واپس جا رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نا کوئی صلح کرا دے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ جنگ جمل کا ہے۔ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے آئیں، جب حج کرنے کے لیے مکے میں آئیں تو پتہ لگا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ نے کہا چلو علی سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں پہلے قاتلین عثمان قصاص لیا جائے، پھر ہم تیری بیعت کریں گے، قاتلین عثمان کا قصاص لیا جائے پھر تجھے تیری بیعت کریں گے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ اب یہ لینے کیا نکلے ہیں کہ بھی ان سے مطالبہ کریں گے سیاسی پریشر ڈال کر، لوگوں کی تعداد بڑھا کر کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے بیعت نہ کریں، پہلے قاتلین عثمان کا۔ اور یہ یاد رکھیے گا قصاص لینا قرآن کی روح سے فرض ہے۔ کیا ہے؟ وہ ایک فرض کے لیے نکلی تھی، قرآن کے لیے، قرآن میں یہ قصاص لینا یہ فرض ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہاں سے بھاگنا چاہے کہ پہلے یاد رکھیے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو سب سے پہلا مقدمہ پیش کیا گیا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا تھا، جنہوں نے ابو لولو فیروز کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا تھا کہ یہ بھی مشورے میں شامل ہو گئے جنہوں نے میرے باپ کو شہید کیا۔ تو سب سے پہلا مقدمہ ان کا پیش کیا گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں خلیفہ وقت ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس نے غلط کیا لیکن میں اس کا قصاص دیتا ہوں، دیت دیتا ہوں، اور میں اس کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلا یہ کام تھا۔ ان پر بھی یہی دباؤ پریشر پڑ رہا تھا کہ آپ جو ہیں قصاص پہلے لیں۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ باغی کس میں تھے؟ باغی تو فوج میں شامل تھے، باغی تو اندر ہی شامل تھے، نظر ہی نہیں آتے تھے۔ آج تک آپ نے پوری کتابیں پڑھ لی ہوں گی، تحقیق کر لی ہوگی، کبھی 10 بندے جو منافق ہوں گے نام بتا دیں۔ مسلمانوں نے کبھی منافقین کے نام بھی اکٹھے نہیں کیے، باغیوں کے نام بھی اکٹھے نہیں کیے کہ باغی کون کون تھے۔ منافقوں کے نام عبداللہ بن ابی، اس کے علاوہ 2-4 نام بتا دیں مجھے کہ یہ بندے منافق تھے، نام ہی نہیں موجود۔
آپ کے علم کے اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں، نام ہی نہیں موجود. نبی کریم اور ان کے صحابہ نے ریکارڈ ہی نہیں رکھا کہ کون کون سے منافق تھے. تو اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا، مگر اب نکلی کیوں؟ صلح کرنے کے لیے. اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی کہ بھئی میں سرکار کی بات کو تو سمجھ گئی، اگر آپ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بھئی چلنا چاہیے تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. کیس کی روایت میں جو آ رہا ہے کہ حضور نے واضح طور پر نہیں روکا، کہا کیسی عورت ہوگی. یہ نہیں کہا کہ تمہیں جب پتہ چل جائے بیویوں تم نے واپس آنا ہے، کہا کیسی عورت ہوگی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا اور سفر آگے بڑھا دیا. پانچویں بات، سیدہ عائشہ کے فضائل جو حضور نے بیان کیے. حضور نے جب شادی ہونی تھی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ریشم کے کپڑے میں عورت پیش کی اور اے عائشہ وہ تم تھی. سیدہ عائشہ اس لیے سب سرکار دو عالم علیہ السلام کی سب سے محبوبہ بیوی، جسے ہم محبوب کہتے ہیں، محبوبہ لفظ ویسے تو غلط بولا جائے گا، محبوب بیوی سیدہ عائشہ. سب کو معلوم تھا حضور سیدہ عائشہ سے پیار زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ام سلمہ نے اپنی باری چھوڑ کر کہا کہ سرکار یہ عائشہ کو دے دے. آخری وقت میں سرکار نے جن کی جولی میں سر رکھا تھا کون تھی؟ سیدہ عائشہ. آخری وقت میں حضور نے مسواک لی ان کے بھائی عبد الرحمن سے، اور حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ نے اپنے منہ سے اپنا لعاب شریف جو تھا وہ چبا کے سرکار کو دی مسواک کرنے کے لیے. اور آخری وقت میں جو لعاب حضور کے دہن میں تھا کن کا تھا؟ سیدہ عائشہ کا. اس لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ حدیث چھوڑ دیتے رہنے دیتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری فضیلتیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ہیں. علم میں سب سے بڑھ کر کون؟ سیدہ عائشہ. بڑے 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 صحابہ وہ حضرت عائشہ سے جا کر علم حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اب ہمارے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کے کوئی کزن گئے یا ان کے کوئی رشتہ دار گئے جو ان کے محرم تھے 2 بندے، اور اس وقت رولا یہ پڑا ہوا تھا کہ ایک جو غسل کیا جاتا ہے یہ کتنے ڈونگوں میں کتنے کیا کہتے ہیں کلو کے حساب سے کر لیا جاتا ہے، کتنے ولٹوئے پانے پہنتے ہیں. سیدہ عائشہ نے کہا یہ کون سی بات؟ انہوں نے پردہ کروایا اور ان کے پیچھے ان کو غسل کر کے بتایا اور کہا اتنا پانی لگا. اب یہاں پر بھی رولا پڑا، دیکھو سیدہ عائشہ نے سب کے سامنے پردہ کیا تھا اور کپڑوں سمیت نہ آئی تھی. یار کیا ہو گیا تم؟ ان کو اتنا شوق تھا علم دینے کا کہ غلطی نہ ہو، اپنے محرموں کو بلا کر سامنے پردہ کروا کے کپڑوں سمیت نہ آئی تاکہ پتہ لگے بال بھی گیلے ہو گئے اور اتنا پانی لگا. اور جو منافق ہوں گے وہاں پر بھی بات کیا کریں گے؟ دیکھو جی سیدہ عائشہ نے نہا کے دہایا. اب جدھر مرضی لے کر چلے جائیں، بات کو گھمانے کی بات ہے نا، تو جدھر مرضی لے کر چلے جائیں وہ کون سی بات ہے؟ اگر ایسی حدیثیں نکال کر کرنا ہے تو ہم صحابہ کرام کے خلاف بڑی سی ایسی باتیں کر سکتے ہیں میرے جیسے جن کو علم ہے کیا کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ قانون بنایا کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کے خلاف بات بھی نہیں کرنی. یہ وہ ہوں گے جو منافق ہوں گے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں کہیں گے دیکھو جی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بھائی، انہوں نے ہلا کر دیکھ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ اس طرح اتنا پانی لگتا ہے، بات ختم ہو گئی تھی. اب یہاں پر بھی سیدہ عائشہ ہیں. کیا سیدہ عائشہ کے فضائل سن کر بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ باغی عورت تھی؟ انہیں سرکار کی توہین کی بات کو نہیں مانا. ان کے سامنے آپ یہ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو جب اجتہاد کرنا پڑے اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے گھر کے معاملے فضل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ تو کام اتنا بڑا تھا، جنگ جمل ہونے لگی تھی، سارے لوگ ساتھ تھے. میں اگر کوئی بات کہہ دوں، غلط کہہ دوں، اور آپ ساروں کو دفاع کرنا پڑے گا تو کیا کریں گے؟ آپ میرا قطعاً دفاع نہیں کریں گے، آپ قرآن اور سنت کا دفاع کریں گے، میرا کوئی دفاع نہیں کرے گا. اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ کبھی نہیں کہنا اور بھائی غلطی کر نہیں سکتا، میں کو معصوم ہوں. یہ کہنا ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے، اور اس نے کہہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ہم بیٹے معصوم نہیں ہیں، اس لیے غلطی ہو سکتی ہے. میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں، اگلے کوئی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا کیا سمجھ رہا ہے. اب یہاں پر تبلیغ کرنا اتنا اوکھا کام ہے کہ کسی کی طبیعت کے خلاف بات کر دی جائے بھڑک جاتا ہے کہ مجھے تنگ کیوں کیا. بے نمازی کو کہہ دے نماز پڑھنے کا، وہ کیا کہے گا؟ میرے خلاف بولا گیا. باقی آگے پھر چلتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر سیدہ عائشہ کی جو فضائل کی باتیں وہ سن کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضور کی جنت میں بیوی ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہ بات درست ہے
کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب پہنچی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، دونوں کے درمیان آپس میں مذاکرات ہوئے اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم نکل جاتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ میں قصاص عثمان لے لیتا ہوں، میں کرتا ہوں اس کا معاملہ۔ لیکن جو اندر باغی تھے ان کے لیے تو یہ اچھا نہیں نہ تھا، اگر قصاص لینے پر آ جاتے حضرت علی تو ان کے پاس بچتا کیا، اس لیے درمیان میں ہی لڑائی کروا دی راتوں رات، ادھر سے بھی حملہ ہو گیا، ادھر سے بھی حملہ ہو گیا، اور اتنا شدید حملہ تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا رہا، حالانکہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے۔ اور آگے ایک حدیث، جیسے ہم اگلے قیس بن حازم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک اور حدیث سنیے۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نے امہات المومنین میں سے بعض کے حروج کا ذکر فرمایا تو سیدہ عائشہ ہنس پڑی کہ میں کتے بغاوتیں جانا ہے۔ اس بار حضور نے فرمایا اے حمیرہ خیال کرنا کہیں وہ تم ہی نہ ہو۔ یہ بھی حدیث اے بات جو سانو مل دیاں پئیاں، انہوں نے پتہ نہیں ہے حسن کہ نہیں ہے حسن، سانو مل دیاں پئیاں نے کتاباں کہیں وہ تم ہی نہ ہو۔ پھر آپ نے سیدنا علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر یہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں آئے تو اس کے ساتھ نرمی کا اظہار کرنا۔ اگر پہلے بات حضور فرما چکے تھے اور نکل گئی، آگے حضرت علی کو کیا فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تو اس کا مطلب تھا حضور کو معلوم تھا کہ آگے یہ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ آگے چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو جو لڑائی شروع تھی اس پر قابو پایا تو سیدہ عائشہ کا آپ تو ہماری ماں ہیں، آپ تو چلیں کر۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مال غنیمت اور عورتیں، کہا اپنی ماں کو لوڈی بناؤ گے، شرم نہیں آتی؟ ہم مسلمان لڑ پڑے اور ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں سے کیوں لڑیں گے؟ بھائی مسلمانوں سے لڑیں گے، قرآن بھی کہتا ہے اگر دو گروپ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے تو تیسرا صلح کرا دے، لڑیں گے تو صلح ہوگی نا۔ اور حدیث پاک میں ہے، غور سے سن لیجئے گا میری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیبۃ والثناء نے 3 دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری امت پر پرانے عذاب نہ آئے جیسے پہلی امتوں پر آئے، نمبر 2 یہ بندر اور سور نہ بنے، نمبر 3 یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ کریم نے فرمایا 2 دعائیں قبول، بندر اور سور نہیں بنیں گے، پہلوں کی طرح عذاب نہیں دیے جائیں گے، لیکن یہ آپس میں لڑیں گے ضرور۔ 2 دعائیں قبول اور 1 آپ میں سمجھ آ گئی نا، آپ لڑیں گے زیادہ ملیں گے کم، کیونکہ لڑنا ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، ہم لڑتے جائیں گے۔ اس لیے میں نے ذرا لڑائی سے باہر رکھ لیا کہ میں کیسے چنی جائے، میں نہ کسی جماعت کا نہ کسی کے ساتھ کا، بس میں وہ ہوں جو قرآن و حدیث ہے، جو قانون اور رسول ہے، باقی کام آپ نے خود تحقیق کرنی ہے، میرے اوپر نہیں رہنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب جمل کے مقتولین پر نظر پڑی تو اس وقت بے ساختہ طور پر اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے کاش میں اس سے قبل فوت ہو گیا ہوتا اور بلا دیا گیا ہوتا۔ روح المعانی میں سید محمود علوسی یہ فرماتے ہیں، اور تحفہ اثنا اشیاء میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے یہ قول نقل کیا ہے۔ نادم کون ہونے والے ہیں؟ نمبر 2 سیدہ عائشہ کہتے کاش اس سے واقعے سے پہلے میری وفات ہو چکی ہوتی اور میں بولی بصری ہو چکی ہوتی۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اے کاش میں ایک درخت ہوتی اور کاش میں ایک پتھر ہوتی اور کاش میں مٹی کا ایک ڈیلا ہوتی۔ میں نے پوچھا اس سے ان کا کیا مطلب تھا، فرمایا توبہ، کاش میں یہ عمل نہ کرتی، میں اتنے نہ جانتی۔ ہمارا بھی تو دل کرتا ہے نا بیٹے، جہاں پر غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں یار کاش میں ادھر نہ جاتا، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ یہ مختلف حدیثوں میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا بھی ندامت کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ سیدنا علی نے، حضرت طلحہ بھی تو ساتھ تھے نا، حضرت طلحہ سیدنا علی نے حضرت طلحہ سے پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ اے اللہ جو اسے محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ اور جو اسے دشمنی کرے تو میں اس سے دشمنی کر۔ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تم مجھ سے لڑائی کرنے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث یاد نہیں رہی۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رجوع کیا، نکل گئے، اور کہا جاتا ہے المستدرک میں آتا ہے کہ 7 روایتیں آتی ہیں کہ مروان نے حضرت طلحہ کو تیر مارا تھا جس سے وہ گر پڑے تھے اور اسی کی شدت سے آپ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ یہ حضرت طلحہ بیٹے وہ ہیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں احد کے میدان میں جنت حضور سے لی تھی، اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کسی نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو حضرت طلحہ ہے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے ہاتھ ایسے کر دیا تھا اور سارے تیر ان کے ہاتھ میں چبھ گئے تھے اور ان کا ہاتھ
لنجا ہو گیا تھا، یہ لنجے تھے ایک ہاتھ سے، اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ کا ہاتھ چوما تھا. یہ وہ ہاتھ ہے جس نے میرے نبی کو بچایا تھا. حضرت طلحہ نے سیدنا علی کے لشکر کے ایک نوجوان کو دیکھا، مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، جان جا رہی تھی. ایک لشکر کو دیکھا وہ بھی مرنے والا، کہا یار ہاتھ آگے کر، میں حضرت علی کی بیعت کر لیتا ہوں. یعنی آخری وقت میں بھی پتہ لگ رہا ہے میں غلط ہوں لیکن میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ آگے کر، میں بیعت کر لیتا ہوں. اتنا خوفناک تھا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ جو مین کردار تھے جنہوں نے توبہ کی، سیدنا علی نے حضرت زبیر کو بلایا، فرمایا کہ آپ کو وہ دن یاد ہے جب میں اور آپ انصار کے ایک سقیفہ میں موجود تھے تو رسول اللہ نے آپ کو فرمایا تھا کیا آپ اس علی سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں سرکار میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے خلاف فروج کرو گے اور اسے قتال کرو گے، لیکن غلط تم ہی ہوگے. اے زبیر غلط تم ہی ہوگے. جب سیدنا علی نے یہ بات کی نا، حضرت زبیر کی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے مجھے معاف کر، میں اس لڑائی میں نہیں. جب باہر نکلے تو ان کے بیٹے نے کہا ابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے بات پتہ چل گئی ہے، میں نے قسم کھا لیا میں نے اس میں سے نہیں ہونا، میں لڑائی چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہا بزدل ہیں؟ کہا ساری دنیا جانتی ہے میں بزدل نہیں ہوں، لیکن جو میں نے سن لیا ہے اس سے آگے نہیں. ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہا میں قسم کھا لی ہے. تو بیٹے نے کہا میں آپ کی قسم کا کفارہ دیتا ہوں، غلام آزاد کر دیتا ہوں. کہا یہ وہ قسم نہیں ہے، یہ اور مسئلہ ہے. بات رسول اللہ پر آ گئی. جہاں پر رسول اللہ کی بات آ گئی میں اپنے آپ میں نہیں رہتا. یہ بات تو لڑائی کی ہے نا حضرت علی کو، کون جیتا کون نہیں. مسئلہ ہے کیا ہم نے حضور کو جتایا کہ نہیں جتایا؟ آپ سارے کے سارے کیا حضور کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی کل میدان میں لگنا ہے نا تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ آج کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اپنا موازنہ بیٹے خود ہی کر لینا. واپس جاتے ہوئے ایک عرابی ابن جرموز سیدنا زبیر بن عوام کے قتل کر کے ان کا سر مبارک لے کر آیا حضرت علی رضی اللہ کے پاس اور کہا کہ انہوں نے فرمایا اے عرابی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے، کیونکہ میں نے سنا تھا حضور سے کہ جس نے سیدنا زبیر کو شہید کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب وہ کہنے لگا تیرے والوں لڑیے تب بھی جہنم، ادھر سے لڑے تب بھی جہنم. اس نے گلا ہی کاٹ لیا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل میرے نبی نے سچ فرمایا تھا. اہل تشیع حضرات ایسی حدیث کو لے کے بڑے بے تکے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو کیوں یہ حدیث سنائی؟ آپ کے علم میں اضافہ یہ کیا کہ جہاں پر سارے ہی نادم تھے، سارے ہی توبہ کر رہے تھے، یہ بدبخت جو ہیں اہل تشیع یہ کون ہیں؟ ان کا عقیدہ 14 اور 12 کا ویسے ہی سرکار کے خلاف ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ مائنس نبی پالیسی پر ہیں کہ حضور کو مائنس کر کے مولا علی کے نام پر ایک نیا دین بنا کر تمہارا دین چھین لیں. اور ہم جاہل لوگ ان کی باتوں پر بڑی توجہ دیتے. کیوں؟ بی بی زینب کے موضوع کون پڑھا رہا ہے گھروں میں؟ جاہل لوگ. کہ 9-10 محرم کو قبروں پر مٹی ڈالنے کون آتا ہے؟ جاہل لوگ. قبر تو ایک، یہ ان کی پالیسی ہے ساری. یہ کنڈے کون کھاتا تھا؟ 22 رجب کے جاہل لوگ. اب آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کر کیا رہے تھے. یہ ان کی ساری پالیسیاں ہیں. میلاد پر لنگر بانٹنے والے شیعہ ہیں. 12 سے 17 تک بریلوی حضرات سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 12 سے 17 تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جماعتوں کا معاہدہ عام آدمی کو تو پتہ بھی نہیں ملتا. آپ یہ سمجھتے ہیں جو بڑے لنگر پکا کے کر رہے ہیں ان میں اہل تشیع زیادہ ہیں بیٹے. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ معاہدے جماعتوں نے بڑے نے کر رکھے ہیں. جیسے اور دیوبندی حضرات سعودیہ کے ساتھ ہیں، یہ رافضیوں کے ساتھ ہیں. اہل سنت تو درمیان میں پس گئی ہے. اہل سنت کا تو بول بالا ہونا چاہیے تھا. عقائد سکھا کر، عقائد میلاد نہیں، عقائد. جس کو عقائد کا نہیں پتا اس کو میلاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ میلاد حضور کا ذکر کرنا جب مرضی کرے. ابھی میں نے یہ تقریر کی ہے، اس کو میں کہوں یا اللہ جو تو نے مجھے اس پر ثواب دیا میں حضور کو تحفہ نذرانہ پیش کرتا ہوں. میلاد ہوا کہ نہ ہوا؟ یار اتنی چھوٹی سی بات ہے، لڑ مر رہے ہو. کیا کرو گے دنیا سے جب واپس جاؤ گے؟ اس لیے میں نے ہسارا پانے والوں میں سے بھی کہہ دیا اور ڈرے بغیر نام لے کر بھی بتا دیا کہ یاد رکھیے گا آپ کا سب سے بڑا دشمن اہل سنت نہیں ہے. آپ کے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں منافق جو آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں. میں نے سچ بتاتا ہوں، جہاں پر صلح نہیں ہوتی ہے نا درمیان میں آ کر تیلی لگانے والے اہل تشیع حضرات ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہتے مسلمانوں میں صلح ہو. آگے نیچے باتیں کر جائیں گے. کوئی ایک دیوبندی کو گالی نکال جائے گا، بریلوی کو گالی نکال جائے گا، ایک وہابی کو گالی نکال کے کہہ دے گا. تو میں تو کہہ رہا ہوں جس نے اکٹھا ہونا ہے تو حرمین شریفین کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. ہو تو صحیح نا، کچھ تو کریں. اپنے آپ کو مارے تو صحیح، اپنے وجود سے نکلے تو صحیح. یہ وجود ہی بڑا خطرناک ہے، دشمن ہے ہمارا، بات ہی نہیں مانتا. جو اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکا کل کیا کرے گا؟ سب سے بڑھ کر ہے فنا فی الذات، اپنی ذات سے نکل جانا. جو فنا فی الذات نہیں وہ فنا فی الشیخ نہیں ہو سکتا.
فنا فی الرسول نہیں ہو سکتا، فنا فی اللہ کے مقام پر نہیں آتا۔ جو اپنے آپ کو مانتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کی تو نفی کرنی، اور ہمیشہ کبھی دوسروں کی بھی مان لیا کرے، وہ بھی سچ کہتے ہوں گے، ہمیشہ یہی کہنا میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔